والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. سامعین محترم، 9 رمضان المبارک کی مناسبت سے 9واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، جس کا اجمالی سا تذکرہ کل ہم نے کیا تھا۔ آج بھی اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرعون کا جو معاملہ تھا اس کو تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس تذکرے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ، ان کا عذاب اور نیکیوں کا ثواب، ہمارا عمومی تصور ہے کہ یہ معاملہ آخرت کے ساتھ منسلک ہے۔ ہم جو گناہ کریں گے اس کا عذاب ہمیں آخرت میں ملے گا، جو نیکی کریں گے اس کا اجر ثواب ہمیں آخرت کے اندر ملے گا۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ معاملات دنیا کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ گناہ اور نیکی کے بدلے کے طور پر ہمیں دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ ملتا ہے، اور ضرور ملتا ہے۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا رزق جو ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، رزق کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ سلوک کا، اتفاق کا نہیں، وہ اختلاف کا پیدا ہو جاتا ہے۔ آپس میں جھگڑے اور آپس کے اندر لڑائیاں، اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی انسان کا سکون اور چین برباد ہو جاتا ہے، برکت اٹھ جاتی ہے، جبکہ نیکی کی وجہ سے اولاد فرمانبردار بن جاتی ہے، بیوی فرمانبردار بن جاتی ہے، معاشرے میں انسان معزز بن جاتا ہے، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہی مسئلہ بیان فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں، بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جو وہ جھوٹ بولتے اور کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہم ان کا مواخذہ کر لیتے ہیں، ہم ان کی پکڑ کر لیتے ہیں، اور یہ پکڑ دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ حضرات، نیکی کے اندر ایک خاص لذت ہے، ایمان کی ایک اپنی چاشنی ہے، ایمان کا اپنا ایک مزہ ہے، جیسا کہ اگلی آیات میں آپ مجھ سے سنتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ تو ایمان کی اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کے اندر 3 چیزیں آ گئیں، اس نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پا لیا۔ سب سے پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کو اللہ اور اللہ کا رسول ان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جائے۔
اور کمال دیکھیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جائے، آپ نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ان سب سے پیارے ہو جائے۔ اور انسان ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند کرے جتنا وہ آگ میں جانا پسند کرتا ہے، اور انسان جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ حضرات ہمارے معیارات بدل گئے ہیں، وہ ایمان کی لذت اور چاشنی ہمیں نصیب نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ جب دعوت دی تو فرعون نے کہا بھی کیا نشانی ہے تمہارے پاس؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسدحہ ڈالا، نشانیاں دکھائیں، سانپ بن گیا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالا، باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے۔ اصل میں یہ ہے وہ پوائنٹ اور وہ نقطہ، بعض چیزیں وہی چیزیں کسی کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں، وہی چیزیں کسی کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا وہ اللہ پر ایمان لے آتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جادوگر ہے، اور ساتھ وہ جو چمچے کڑچے ہوتے ہیں نا جی دائیں بائیں، وہ بھی کہنے لگے یہ بڑا جادوگر ہے، ہم اس کا بندوبست کر سکتے ہیں حضور، ایسا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ منادی کرائیں پورے ملک کے جادوگر سارے بڑے آ جائیں۔ آگے انہوں نے رسیاں پھینکی، اللہ قرآن مجید میں اسی سورہ اعراف میں بیان فرماتے ہیں، رسیاں ڈالی، لوگوں کی نظروں پر جادو ہوا، انہیں سانپ نظر آنا شروع ہو گئے، واہ واہ ہو گئی جناب۔ اللہ کے حکم سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ بڑا اژدہا بنا، وہ ساری رسیوں کو جو انہیں سانپ نظر آتے ان کو 1 سیکنڈ کے اندر کھا گیا۔ اب یہاں پر وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین کسی ایک نشانی سے ہدایت عطا فرما دے یا گمراہی دے دے۔ وہ جو جادوگر فرعون نے اکٹھے کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، وہ جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے تو نظروں پر جادو کیا تھا، رسیاں سانپ نظر آ رہی تھیں، اور یہ ایک لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن کے سارے ہمارے وہ چکر کو، ہمارے جادو کو ختم کر دیا ہے، یہ آدمی یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ وہ کہنے لگے آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی جو ہاتھ کاٹوں گا دوسری سمت والا بازو کاٹوں گا، تم ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا مر کر بھی رب کے پاس ہی جانا ہے، اب ہمیں لو لگ گئی ہے، ہمیں وہ چاشنی نصیب ہو گئی ہے جو اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے، بس اب تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ ایمان لے آئیں۔ حضرات سزاؤں کے باوجود وہ ایمان سے نہیں ہٹے، یہ ایمان ہے۔ ہم خاندانی طور پر مسلمان ایمان والے پڑھے لکھے بچپن سے سنتے آئے، جوان ہو گئے، لیکن ایمان کی وہ لذت اور مٹھاس شاید ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ سبب یہی ہے، ہم ایمان کی چاشنی کو اس لیے محسوس نہیں کرتے، ایمان کی لذت ہمیں اس لیے نہیں ملتی۔ ایمان کی لذت کو، چاشنی کو، مٹھاس کو محسوس کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ہم ان کو اختیار نہیں کرتے، ہم اس جانب بڑھتے نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اب کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا بنی اسرائیل والے بھی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہتا ہے میں ان کی اولادوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہتے ہیں، جن کی آزادی کے لیے گئے تھے، موسیٰ کے سامنے مطالبے رکھے تھے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم نہ کرو،
تیسرے نمبر پر ان کو آزادی دے دو، یہ اپنے ملک فلسطین چلے جائیں۔ اس نے کہا یہ تینوں کام میں نہیں کروں گا، اور نہ کیے اس نے۔ پھر ان کی اولادوں کو بھی قتل کیا۔ میرے اللہ نے 7 قسم کے عذاب اس پر نازل فرمائے۔ طوفان آئے، جوؤں کا عذاب، پھلوں کی کمی کا عذاب، رزق کی کمی کا عذاب، سسری کا عذاب، اس طرح 7 قسم کے عذاب میرے اللہ نے اس پر نازل کیے۔ اور جب بھی کوئی عذاب آتا نا، فرعونی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے یہ عذاب، اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، پیغمبر کا دل قوم کے بارے میں بڑا ہی نرم ہوتا ہے۔ پیغمبر کو اللہ ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی نا، دن کو وہ ستایا کرتے تھے، رات کو آپ مصلی پر ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے ایک انسان بھی جہنم میں نہ جائے، آگ میں نہ جائے، میرا دل چاہتا ہے، میں تو ان کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کر بچا رہا ہوں۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، 7 عذابوں کے بعد ہر بار یہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آتے دعا کر دیتے، عذاب ٹل جاتا، پھر ویسے کے ویسے۔ بالآخر میرے اللہ نے پھر ان کو غرق کر دیا سمندر کے اندر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ایسا غرق کیا میرے اللہ نے کہ ان کو بچا لیا، موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو، بنی اسرائیل کو، اسی سمندر سے راستے بنا کر، پانی کی دیواریں میرے اللہ نے کھڑی کر دی، راستے بن گئے، خشکی بن گئی، گزر گئے، اسی میں سے فرعون گزر رہا ہے۔ درمیان میں پہنچا، میرے اللہ کا حکم آ گیا سمندر کو، چلنا شروع کر دیا، پانی مل گیا، جب ملا تو غرق ہو گیا۔ اور پھر غرق آب کرنے کے بعد آپ کے ہاں کیا مشہور ہے؟ جو پانی میں ڈوب کر مرے، کہتے ہیں اس کو جلدی جلدی اس کی تدفین کرو، سمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ تو کتنے ہزار سال ہو گئے ہیں میرے اللہ نے فرعون کی باڈی کو دنیا کے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے رکھا ہے کہ جن کو اس بات پر یقین نہ آئے کہ جو لوگ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، اور وہ قیامت تک، آج بھی اس کی وہ ممی، وہ اسٹیچو سا اس کا جو دنیا کے عجائب گھروں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور وہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور اللہ کے قرآن کی تصدیق کے لیے، اس کی گواہی کے لیے، اس کی جو ہے حقانیت کے لیے وہ دلیل ہے کہ دیکھ لو دنیا کے اندر اللہ نے اس کو غرق کیا ہے، اور پھر قیامت تک لوگوں کے لیے اس کو رکھ دیا ہے۔ حضرات اس کے بعد کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو تو چاہیے تھا نا، فرعون سے نجات ملی ہے، اللہ کی فرما برداری کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کی۔ حضرات ہیلے، بہانے، جان چھڑانے کے طریقے، پھر میرے اللہ نے ان کو بھی کیسے کیسے عذابوں سے دوچار کیا۔ انشاءاللہ ہم اس کا پھر تذکرہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔